بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ احادیث مبارکہ کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور بخاری شریف ہے، حدیثیں بڑی مستند ہیں۔ جو چیز ان حدیثوں سے ثابت ہوتی ہے وہ یقیناً امت کے لیے ایک سند کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو ابھی جس موضوع پر حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں وہ یقینی سی بات ہے کہ کوئی ہمیں کفر یا شرک کی دعوت تو نہیں دیں گی، کیونکہ اس میں صحابہ کرام کے اعمال کا تذکرہ ہے، اور خود حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ان احادیث کو یہاں نقل کرنا ثابت کرتا ہے کہ خود آپ بھی انہی عقائد کے حامل ہیں یا انہی نظریات کے حامل ہیں۔ کیونکہ اگر ایک بات ہمارے نظریے کے خلاف ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں حتی الامکان کہ اس چیز کو لوگوں کے سامنے لائیں نہیں۔ اس کو عام کون کرنا چاہے گا جو میرے خیال کے، میرے نظریے کے، میرے عقیدے کے خلاف ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ان احادیث مبارکہ کو اپنی اس مستند ترین کتاب بخاری کی زینت بنانا ہی ثابت کرتا ہے کہ خود آپ بھی اسی بات کے قائل تھے اور اس پر متفق ہیں کہ جس مقام کو اللہ کے محبوب بندوں سے نسبت ہو جائے، اس مقام سے برکت حاصل کرنے کے قصد و ارادے سے وہاں جا کر عبادات اختیار کرنا، ان مقامات کو تلاش کرنا اور ان مقامات کی برکات لوگوں تک پہنچانے کے لیے ان مقامات کی علامات کو زندہ رکھنا، یہ سب کا سب جائز بھی ہے اور اکابرین کا طریقہ رہا ہے۔ اسی پر حدیثیں چل رہی تھیں۔ 488 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کو حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارج نامی بستی کے پیچھے ایک نالے کے کنارے پر نماز پڑھی، اور یہ کہتے تھے کہ جب کہ تم ایک بڑے پہاڑ کی طرف جا رہے ہو، اس مسجد کے پاس 2 یا 3 قبریں ہیں، ان قبروں کے اوپر سفید پتھر ہیں، راستے کے دائیں طرف راستے کے درختوں کے پاس، ان درختوں کے درمیان۔ حضرت عبداللہ بن عمر دوپہر کے وقت سورج ڈھلنے کے بعد ارج نامی بستی سے روانہ ہوتے اور پھر ظہر کی نماز اس مسجد میں پڑھتے تھے۔ تو جیسے سرکار نے عمل کیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ویسے ہی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے، ایک صحابی کا اپنے گھر سے نکلنا، مدینہ منورہ سے اتنا لمبا فاصلہ طے کر کے وہاں جانا، پھر نماز پڑھنا، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کیا آپ کسی اور مقصد کے لیے گئے تھے، کسی غزوے کے لیے گئے تھے، دوستوں سے ملنے گئے تھے، رشتہ داروں سے ملنے گئے تھے؟ نہیں، معلوم یہ ہوا کہ آپ نے خاص قصد و ارادہ کیا ان مقامات سے برکت حاصل کرنے کا، جس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی اس قصد و ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے کہ میں فلاں جگہ جا کر اس مقام کی برکت حاصل کروں گا، تو یہ سفر اختیار کرنا بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سنت ہے۔ لہذا کثیر مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مختلف قافلے نکلتے ہیں، وہ اعلانات کرتے ہیں کہ جی عراق میں جو متبرک مقامات ہیں ان کی زیارت کروائی جائے گی، یہ قافلہ اس لیے جا رہا ہے، کوئی شام کی طرف جاتا ہے، کوئی ایران کی طرف جاتے ہیں، مختلف قافلے، مختلف جہاں جہاں اکابرین کے بارے میں کچھ ثبوت موجود ہیں کہ ان سے ان کے آثار ہیں، ان کی کچھ علامات ہیں، ان سے تعلق رکھنے والی اشیاء ہیں، تو لوگ باقاعدہ اپنے گھروں سے اہتمام کر کے جاتے ہیں اور وہاں زیارت کرتے ہیں، اس کے لیے ہزاروں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، یہ کوئی اسلام سے ہٹ کر طریقہ نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سنت ہے۔ اگلی روایت پر آتے ہیں، 489 489 حدیث پاک ہے۔ حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کو حدیث بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان گھنے درختوں کے پاس اترے جو راستے کی بائیں جانب ہرشا کے قریب، یہ علاقہ ہے ہرشا، ایک وادی کا نام ہے، ہرشا کے قریب والے نالے میں ہیں۔ وہ نالہ ہرشا کے کنارے سے مل گیا ہے، اس کے اور راستے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا فاصلے تک تیر پھینکنے سے جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس گھنے درخت کے پاس نماز پڑھتے تھے جو ان گھنے درختوں میں راستے کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور وہ درخت سب سے لمبا ہے۔ تو دیکھیے حضرت نافع پوری چیز بیان کر رہے ہیں، کیسے کیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے وادیاں تلاش کی ہیں، درختوں کی نشانی لگائی ہیں، اور وہاں پہ جا کے باقاعدہ نماز ادا فرمائی ہے۔ 490 حدیث پاک دیکھیں۔
حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کو یہ حدیث ذکر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نالے میں اترتے تھے جو مدینہ منورہ کی طرف سے مر الزہران کے قریب ہے۔ مر الزہران ایک وادی ہے، اس کے قریب ہے۔ جب تم صفراوات سے نیچے اترو تو راستے کی بائیں جانب اس نالے کے نشیب میں اترو گے، اور تم مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اترنے کی جگہ اور راستے کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے جتنا فاصلے تک پتھر پھینکنے کے بعد جاتا ہے۔ یہ اندازے سے بتا رہے ہیں۔ دیکھیے اس میں بھی وہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ حضرت نافع کو تلقین کرتے تھے کہ اسی طریقے سے اگر آپ عمل کریں گے تو یہ بے بعین ہی وہی عمل ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں کیا تھا۔ 491 نمبر حدیث پاک ہے، نافع ہی راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی طوا میں اترے۔ یہ شام کی ایک جگہ ہے ذی طوا۔ ذی طوا میں اترتے تھے اور وہیں صبح تک رات گزارتے تھے، اور مکہ مکرمہ روانہ ہوتے ہوئے صبح کی نماز یہیں پڑھتے تھے۔ اور ذی طوا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ بڑے ٹیلے پر ہے۔ یہ وہ مسجد نہیں ہے جو اس سے نیچے بڑے ٹیلے پر بنائی گئی ہے۔ تو یعنی معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں لوگ اس زمانے میں جہاں پتہ چل جاتا تھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز وغیرہ ادا کی ہے تو وہاں مسجدیں بنا دیا کرتے تھے تاکہ دور سے لوگ جان جائیں کہ یہاں پر یعنی جیسے کسی کو پتہ چلا کہ بھی وہاں سرکار تشریف لے گئے تھے، وہاں آئیں۔ اب مقام تلاش کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو اس مقام پہ ایک مسجد بنا دیں تاکہ وہ مقام اس مسجد کی وجہ سے محفوظ ہو جائے اور بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو، اور اس طرح وہاں پر آ کے لوگ برکت حاصل کر لیں۔ تو یہ کہ غلطی کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ذی طوا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ وہ بڑے ٹیلے پر ہے۔ یہ وہ مسجد نہیں ہے جو اس سے نیچے بڑے ٹیلے پر بنائی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بڑے ٹیلے پر بھی ایک مسجد بنی ہوئی تھی، ایک نیچے بنی ہوئی تھی۔ فرمایا کہ جو اوپر بنی ہوئی ہے نا، ادھر سرکار نے نماز پڑھی تھی اس مقام پہ، جس پہ بعد میں لوگوں نے اس کو وہاں پہ مسجد بنا دی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آثار بزرگان دین کی حفاظت کرنا یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ رہا ہے، نہ یہ کہ اس کو بالکل مٹا ڈالنا، اس پہ بلڈوزر چلا دینا۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف ہے۔ 492 نمبر حدیث پاک دیکھیں، نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کو حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے دونوں راستوں کی طرف متوجہ ہوئے جو آپ کے اور کعبہ کی طرف طویل پہاڑ کے درمیان ہے۔ پس جو مسجد وہاں بنی ہوئی ہے اسے اس مسجد کے بائیں جانب رکھا جو ٹیلے کے کنارے پر بنی ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ اس کے نیچے سیاہ ٹیلے پر ہے۔ ٹیلے سے تقریباً 10 ہاتھ چھوڑ کر تم اس جگہ اس پہاڑ کے دونوں راستوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو جو پہاڑ تمہارے اور کعبہ کے درمیان ہے۔ تو یہ دیکھیں ترغیب دے رہے ہیں نماز پڑھو، کیونکہ سرکار نے یہاں پر نماز پڑھی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ اکابرین کا طریقہ رہا ہے کہ جہاں جہاں کوئی کسی چیز کو تعلق ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس جگہ کو محفوظ رکھا جائے، وہاں نماز ادا کی جائے، برکت حاصل کی جائے۔ تو اسی طریقے سے دیکھیں یہ اکابرین، اب تھوڑا سا میں آپ کے گزارش کرتا ہوں، بڑی توجہ سے اس بات کو سماعت فرمائیے گا کہ جہاں پر ایک بزرگ تشریف فرما ہوئے یا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تو وہ مقام متبرک ہو گیا، صحابہ کرام اس کی تعظیم کر رہے ہیں، وہاں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، برکت حاصل کرنے کا قصد و ارادہ ہے۔ تو خود سوچئے کہ جہاں وہ ہستی موجود ہوگی کہ جس کے قدم اس مقام پہ لگے تھے تو مقام بابرکت ہو گیا، تو وہ ہستی کس قدر بابرکت ہوگی اور اس کے اطراف کا مقام کس قدر بابرکت ہوگا۔ لہذا جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کسی وادی سے گزر کے وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بابرکت ہو گئی، تو جس روضے میں سرکار جلوہ افروز ہیں سوچئے کہ وہ کس قدر بابرکت ہوگا۔ تو جب ہمارے اکابرین جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسے صحابی ان مقامات کو تلاش کر کے وہاں نماز پڑھ رہے ہیں اور وہاں کا قرب چاہتے ہیں تاکہ برکت حاصل ہو، تو اگر کوئی حصول قرب اور برکت کی نیت سے مدینہ منورہ سرکار کے روضہ انور پہ حاضری دیتا ہے تو یقیناً اسے بھی بہت ساری برکات حاصل ہوں گی۔ ایسے ہی جو صحابہ کرام مدفون ہیں کہیں پر،
لازم بات ہے وہ بہترین نفوس قدسیاں ہیں، تو جس مقام پہ وہ مدفون ہیں وہاں تو مسلسل ان کا جسم اس مقام سے مس ہو رہا ہے، تو اس جگہ کی برکت کا عالم کیا ہوگا کہ جہاں پر تھوڑا سا قدم مس ہو جائیں، ایک نمازی پڑھ کے آپ تشریف لے جائیں، وہ مقام بابرکت ہے، تو جہاں قیامت تک ان کا جسم موجود ہوگا اس مقام کی برکات کا عالم کیا ہوگا۔ ایسے ہی ہمارے اولیاء اعظام صالحین جو اپنے مزارات میں جلوہ افروز ہیں، دیکھیے اس سے ذرا توجہ کیجئے، جہاں سرکار نے نماز پڑھی وہاں مساجد بنا دی گئیں تاکہ وہ آثار محفوظ ہو جائیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بزرگ فوت ہوتے ہیں اور ان کی قبر مبارکہ کی تعیین کے لیے اور ان کی قبر کو عام لوگوں کی جانب سے بے حرمتی سے محفوظ رکھنے کے لیے، اور اس لیے کہ صحابہ کی طرح دیگر لوگ بھی اگر اس مقام پہ برکت کے حصول برکت کے لیے آئیں تو ان کو بیٹھنے میں آسانی ہو، کوئی قبہ وغیرہ بنا دیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے قبور پر عمارت تعمیر کرنے کو یا اس کو پکا کرنے کو سرکار نے منع فرمایا، لیکن وہ اس وقت کہ جب بغیر کوئی کسی مقصد کے ہو یا غیر کسی قوم سے مشابہت کا ارادہ ہو۔ اگر یہ پاکیزہ ارادہ ہو کہ قبر کو عام قبروں سے ممتاز رکھا جائے تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو، کیونکہ لوگ عام قبور پہ چڑھ جاتے ہیں، بے حرمتی کر دیتے ہیں، اور اس پہ ایسی ایک چھت وغیرہ بنا دی جائے کہ اس کے سائے میں لوگ آرام سے قرآن پڑھ سکیں، ذکر الہی وغیرہ کر سکیں، اور کچھ دیر ٹھہرنا چاہیں تو ٹھہر سکیں، تو ان مقاصد کے لیے اس طرح کی تعمیرات میں حرج نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور بات ہے کہ چیک بیلنس ضرور ہونا چاہیے، کوئی ایک کمیٹی ایسی ہو جیسے مجاورین وغیرہ ہوتے ہیں یا وہاں پہ انتظامیہ ہو کہ اگر کوئی خدا نخواستہ اس عقیدت میں غلوف سے کام لینے کی کوشش کرے تو اس کو بالکل روک دیا جائے، لیکن ان مقامات پر جانے کو ہی منع کرنا یا جانے کو ناجائز کہنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اکابرین کا طریقہ رہا ہے۔ اب نیا ایک باب شروع ہو رہا ہے، ابواب سترۃ المصلی، تو یہ باب قائم کیا ہے باب سترۃ الامامی سترۃ من خلفہ، یعنی امام کا سترہ ان لوگوں کا بھی سترہ ہے جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کے تحت کئی حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں، اور بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جو ایک جیسی ہیں اور بڑا تسلسل ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ جہاں پر یکسانیت بہت زیادہ ہے، بالکل ایک ہی جیسا مضمون ہے لیکن حدیثیں مختلف لے کر آئیں، تو میں ان کو ذرا تیزی کے ساتھ نکال لیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ حدیثیں ہمارے پروگرام میں شامل ہوں۔ تو 493 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، اور یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، یہاں پہ دوبارہ ذکر کی گئی ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک گدھے بلکہ گدھی پر سوار ہو کر آیا، اور اس وقت میں بالغ ہونے کے قریب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، سامنے دیوار نہ تھی، پس میں صف کے کچھ حصے کے آگے سے گزرا، پھر میں اترا اور گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا، اور میں صف میں داخل ہو گیا اور مجھ پر کسی نے اعتراض نہ کیا۔ تو یہ مینا میں سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، عبداللہ بن عمر تشریف لائے، اس سے استدلال یہ کیا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ صف قائم تھی، پیچھے سرکار اگر نماز پڑھ رہے ہیں، میں صف کے اندر کافی آگے تک آ گیا ہے، جیسے پہلی صف میں آگے تک، تو یقینی سی بات ہے کہ نمازیوں کے آگے سے گزرے ہیں، لیکن کسی نے آبجیکشن نہیں کیا، کسی نے منع نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ سب کا یہی ذہن تھا، سب کو شرعی مسئلہ معلوم تھا کہ امام کا سترہ سب کا سترہ ہوتا ہے، لہذا اگر کوئی امام کے آگے سے گزرا تو گویا کہ پوری جماعت کے سامنے سے گزرا، لیکن اگر کوئی امام کے سامنے سے نہیں گزرے بلکہ بعض نمازیوں کے آگے سے گزر جائے تو جماعت کے اندر اس کو نمازیوں کے آگے سے گزرنا نہیں کہیں گے۔ اور اس میں آپ نے فرمایا کہ میں ایک گدھے بلکہ گدھی پر سوار ہو کر آیا، تو یہ اپنے فوراً تصحیح کی کہ آپ نے پہلے گدھے کا لفظ کہا، مذکر کا ذکر کر دیا، لیکن تھی وہ مؤنث، تو پھر آپ نے فوراً اپنی تصحیح کر دی کہ گدھا نہیں بلکہ گدھی پر سوار ہو کر آیا۔ تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہوتی ہے کہ جب انسان کوئی بات بیان کر رہا ہو تو وہ کوشش کر، اگر وہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، صاحب تقویٰ ہے، اور وہ اس بات کا اہتمام کرے کہ ایک لفظ میں بھی میری غلط بیانی نہ نکلے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا۔ اور کہتے ہیں کہ سرکار کے سامنے دیوار نہیں تھی، گویا کہ سترہ تھا، وہ بھی آگے آ جائے گا کہ سرکار ہمیشہ سترہ قائم کر کے پھر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں میں آیا اور میں صف میں شامل ہو گیا۔ تو اس لیے اس سے مسئلہ معلوم ہو گیا کہ جیسے مثال کے طور پہ عیدگاہ میں نماز ہو رہی ہے، امام آگے کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی شخص آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ صف کے اس جانب جگہ خالی ہے، تو یوں پیچھے سے گھوم کر آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ نمازیوں کے آگے سے یا بالکل سامنے سے گزر کر
اس جگہ تک جا سکتا ہے، یہ نمازیوں کے آگے سے گزرنا نہیں کہلائے گا۔ 494 حدیث پاک ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن باہر نکلتے، یعنی عید پڑھانے کے لیے، تو آپ نیزہ لانے کا حکم دیتے جو آپ کے سامنے گاڑ دیا جاتا تھا، پھر آپ اس کی طرف نماز پڑھتے اور لوگ آپ کے پیچھے ہوتے، یعنی صفوف قائم کر لیتے، اور آپ اس طرح سفر میں کرتے تھے، یعنی اسی طرح آپ سفر میں کرتے تھے، اسی وجہ سے حکام نیزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ حضرت عمر عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، اس لیے جو حکام ہوتے تھے، کیونکہ پہلے زمانے میں حاکم اسلام ہی امامت کا حقدار ہوتا تھا۔ اب تو امام حضرات کو بڑے حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی اپنا تعارف یوں کرا دے جی میں ایک مسجد میں امام ہوں، تو ہماری نگاہوں میں امام کی وقعت معاذ اللہ اتنی کم ہو گئی ہے کہ ہمیں وہ اتنا سا نظر آنے لگتا ہے، ایک دم چھوٹا سا۔ اور اگر کوئی بولے کہ جی میں فلاں کمپنی میں ڈائریکٹر کی ایم ڈی ہوں یا میں فلاں پوسٹ پر ہوں، تو ایک دم وہ اتنا بڑا نظر آنے لگ جاتا ہے۔ یہ ہماری نظر کا فقدان ہے اور یہ ہماری سوچ کا فقدان ہے کہ یہ پہلے جتنے بھی حاکم اسلام گزرے بشمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، پھر چاروں خلفاء ہمارے بالترتیب، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ سب امام تھے، یہی نماز پڑھاتے تھے، یہی جمعہ پڑھاتے تھے، یعنی پانچوں نمازوں کی امامت، پھر جمعے کی امامت۔ اسی طرح جتنے بھی آپ لوگ اپنے اولیاء بھیجتے تھے، والی جس کو کہتے ہیں، مختلف شہروں میں حاکم بنا کے بھیجتے تھے، وہی باقاعدہ نمازیں پڑھاتے تھے، وہی جمعہ پڑھاتے تھے، وہی عیدین پڑھاتے تھے۔ لیکن آج ہمارے ہاں تھوڑا سا یہ معیوب اس کو سمجھا جاتا ہے، معاذ اللہ، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مصلی رسول پہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے، وہ معمولی نہیں ہے، حقارت سے اس کو نہ دیکھا جائے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ بعض وجوہات کی بنا پر لوگوں کا ایسا ذہن بنا ہے کہ جی مسجد کا امام جو ہوتا ہے کم پڑھا لکھا ہوتا ہے، اس کے اندر اور کوئی صفات نہیں ہوتی، تو وہ مسجد کی امامت حاصل کر لیتا ہے اور مسجد کی روٹیوں پہ پلتا ہے، مسجد کی تنخواہیں کھاتا ہے۔ اس وجہ سے ان چیزوں کو بنیاد بنا کے اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا انشاءاللہ، لیکن ٹائم بہت کم ہے۔ نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمد